السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین. اما بعد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. محترم ناظرین اور ناظرات، تعریف اور بڑائی اللہ کے لیے ہے. ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا جو سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے، کئی سلسلوں کے بعد آج کے اس درس میں ہم لوگ یہ جانیں گے کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا گیا، آگ میں ڈالے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کے لیے آگ کو سلامتی والی بنا دیا. ابراہیم علیہ السلام کے حق میں اللہ تعالیٰ نے جو معجزہ آگ کو سلامتی کی شکل میں بنا کر دیا تھا، اس کو قوم کے لوگوں نے دیکھ کر کوئی سبق یا کوئی درس نہیں لیا. یہ ہمارے گزشتہ درس کی بات تھی. آج کے درس میں تو ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے ساتھ ایک مناظرہ کیا. وہ شخص جس کی حکومت پوری دنیا پر اس وقت چلتی تھی، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ تقریباً لمبی مدت سے یہ لوگوں پر حکومت کر رہا تھا، ایسے نمرود کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کا مناظرہ ہوتا ہے. ابراہیم علیہ السلام نمرود کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ کہتے ہیں، اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت، کہ میرا رب وہ ہے جو لوگوں کو زندہ کرتا ہے اور لوگوں کو مارتا ہے. زندگی اور موت رب کے حوالے ہے. اللہ جس کو چاہے زندہ کر سکتا ہے اور جس کو چاہے موت دے سکتا ہے. یہ سن کر کم عقل نمرود نے بھی کہا، قال انا احیی و امیت، میں بھی تو دوسروں کو زندہ کر سکتا ہوں اور مار سکتا ہوں. تو ہوا یوں کہ ایک شخص کو نمرود بلاتا ہے، دو لوگوں کو بلاتا ہے. دو لوگوں کو بلانے کے ساتھ ایک آدمی کو قتل کر دیتا ہے اور ایک کو زندہ چھوڑ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے بھی زندگی اور موت دی، میں نے فلاں کو زندگی دی اور فلاں کو موت دی. اس کم عقل کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام الجھے نہیں. ابراہیم علیہ السلام نے اس کے ساتھ معاملے کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک سوال اور کر دیا رب تعالیٰ کے بارے میں. رب کی معرفت اور رب کی حقیقت کو واضح کرنے کے لیے یہ جو مناظرہ ابراہیم علیہ السلام نے شروع کیا تھا، اس کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے نمرود سے یہ سوال کیا، فَإِنَّ اللَّهَ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِي بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، میرا پروردگار تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے، مغرب میں سورج کو ڈبوتا ہے. تو اگر واقعی معبود ہے، الہ ہے، رب ہے، لوگوں کا پالنہار ہے، ان چیزوں کا خالق ہے، تو جیسے اللہ تعالیٰ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تو مغرب سے نکال کر دکھا دے. یہ سننا تھا کہ بادشاہ نمرود کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. وہ ہکا بکا ہو گیا، حیران اور پریشان ہو گیا اور ابراہیم علیہ السلام کے اس سوال کا کوئی جواب نہ دے سکا. اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے اپنی یہ واقعہ جو ہم نے ابھی سنا، یہ واقعہ تاریخ کے روح سے کب پیش آیا، اس کا کوئی حتمی علم یا کوئی حتمی حوالہ قرآن کریم میں موجود نہیں ہے. ممکن ہے کہ اس واقعے کے بعد آگ میں ڈالے جانے کا واقعہ پیش آیا ہو یا آگ میں ڈالے جانے کے واقعے کے بعد یہ واقعہ پیش آیا ہو. دونوں احتمالات اور امکان موجود ہیں. اب اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام اپنے والد اور اپنی قوم کے لوگوں کے پاس حجت قائم کر دیے ہیں کہ اللہ کی توحید ہی میں نجات ہے. اللہ کی توحید کو نہیں اپنائیں گے، شرک کی راہ میں پڑے رہیں گے، شرک کی تاریکی اور گمراہی سے باہر نہیں نکلیں گے تو اللہ تعالیٰ کا دردناک عذاب تم پر آنے والا ہے. تو ایسی صورت میں ابراہیم علیہ السلام نے حجت قائم کرنے کے بعد اس علاقے سے ہجرت کرنا چاہا اللہ کے حکم اور اجازت کے ساتھ. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہم نے یہ بات جان لی تھی کہ جب ان کے والد نے ان کی دعوت پر لبیک نہیں کہا،
ان کی دعوت کا انکار کر دیا تو انہوں نے اپنے والد سے کہا تھا کہ میں آپ کے لیے اللہ تعالیٰ سے استغفار کروں گا، آپ کی مغفرت اور آپ کی بخشش کے لیے دعائیں کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بتاتا ہے، ابراہیم علیہ السلام یہ بتاتے ہیں کہ ان کے والد ہٹ دھرم تھے، ان کے والد حق قبول کرنے سے اب رہ گئے تھے۔ جب ابراہیم کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ اب ان کے والد حق نہیں قبول کریں گے، تو ایسے موقع پر ابراہیم نے اپنے والد سے کہا سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا وما کان استغفار ابراہیم لابیہ الا عن موعدۃ وعدها ایاہ فلما تبین له انہ عدو للہ تبرأ منہ ان ابراہیم لأواہ حلیم۔ اب ان آیتوں پر آپ غور کریں گے تو معلوم یہ ہوا کہ ابراہیم نے اپنے باپ کے لیے استغفار کرنے کا جو معاملہ کیا تھا وہ شروع کا تھا، لیکن جب ابراہیم کو یقین ہو گیا کہ ان کے والد راہ حق پر، ہدایت کے راستے پر، توحید کی راہ پر نہیں آنے والے ہیں، ان کو جب یقین ہو گیا تب انہوں نے کہا کہ اب استغفار کا کوئی فائدہ نہیں، استغفار تو اس کی جو حق اور ہدایت کا راستہ اپناتا ہے، ایسے لوگوں کے لیے استغفار نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے دشمن ہیں، اللہ تعالیٰ کے دشمنوں سے میں برات کا اعلان اور اظہار کرتا ہوں۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے، اللہ کی اجازت کے ساتھ اس مقام سے ہجرت کرتے ہیں۔ اب اپنی بیوی سارہ، ابراہیم علیہ السلام اس مقام سے جس مقام میں آزر رہتا تھا، ابراہیم علیہ السلام کا باپ، مقام عراق کے قریب جب بابل کہا جاتا ہے، وہاں پر پیدائش ہوئی، اسی علاقے پر پلے بڑے اور دعوت کا کام، دعوت کا فریضہ انجام دیا۔ اب یہاں سے نکل کر ابراہیم علیہ السلام ایسے علاقے کا رخ کر رہے ہیں جس علاقے کی طرف ان کو کسی بات کا علم نہیں ہے کہ وہ کس طرف جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو منزل کا علم نہیں دیا تھا۔ تو اسی حوالے سے اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن کریم میں یہ بات بیان فرمائی، انی ذاہب الی ربی سیہدین، میں اپنے رب کی طرف نکل رہا ہوں، میں اپنے رب کی طرف نکل رہا ہوں، ہجرت کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے عنقریب راستہ دکھائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کا ایمان تھا اللہ کی ذات پر، وہ جہاں نکل رہے ہیں، اس کس جگہ نکل رہے ہیں اس کا علم حضرت ابراہیم کو نہیں تھا۔ خالص اللہ کے لیے، اللہ پر توکل کرتے ہوئے اللہ کی راہ میں نکل رہے ہیں۔ ہجرت سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے کی۔ ہجرت کرنے والا گھرانہ سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کا گھرانہ ہے۔ آپ سے پہلے کسی نے ہجرت کی ہو، اللہ کے لیے اپنا مقام چھوڑ کر کسی دوسری جگہ آباد ہوا ہو، جہاں پر لوگوں کو اللہ کی راہ میں توحید پر قائم رہنے کے لیے پریشان کیا جاتا ہو، توحید پر جمع رہنا وہاں پر ناممکن ہو، ایسی جگہ سے ہجرت کی جاتی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اللہ کی راہ میں ہجرت کی۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے جس مقام اور علاقے کی طرف ہجرت کیا اس کا نام ارض شام کی طرف، ملک شام کی طرف ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی، اور جس مقام پر جا کر ابراہیم علیہ السلام رکے اور بسے وہ فلسطین کا علاقہ ہے جہاں بیت المقدس آباد ہے آج۔ ابراہیم علیہ السلام اس راستے میں ایک اور واقعہ پیش آیا، ایک فرعون تھا مصر کا۔ راستے میں امام بخاری رحمہ اللہ نے اور بھی دیگر محدثین اور مورخین نے اپنی کتابوں میں اس واقعے کو بیان کیا ہے۔ یہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی سارہ کے ساتھ نکلے تھے۔ جب راستے میں انہوں نے ایک ایسے ظالم اور جابر فرعون اور بادشاہ کو دیکھا۔ فرعون مصر میں جو بادشاہ ہوتا ہے اس کو فرعون کہا جاتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے وقت یہ جو بادشاہ تھا اتنا ظالم تھا کہ کسی عورت کو دیکھتا تو اس مرد کو قتل کر دیتا یا اس مرد سے اس کی عورت کو چھین لیتا تھا۔ کسی نے اس بادشاہ کو اس بات کی خبر پہنچا دی کہ ایک آدمی یہ خوبصورت عورت کے ساتھ اس علاقے میں پہنچا ہے۔ تو جیسے ہی بادشاہ کو اس بات کی بھنک لگی، اس نے ابراہیم کو اپنے پاس بلایا اور پوچھا کہ تمہارے ساتھ وہ کون عورت ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ وہ میری بہن ہے، ہی اختہ۔ پھر ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی سارہ کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ بادشاہ نے ایسا پوچھا تو میں نے تم کو اپنی بہن کہہ دیا،
تو لہذا تم میری بات کو نہ جھٹلانا، اس لیے کیونکہ اس روئے زمین پر ایمان لانے والے سوائے تمہارے اور میرے کوئی نہیں ہے، تو میرا اور تمہارا ایمانی رشتہ ہے۔ تو جب سارہ علیہ السلام اس بادشاہ کے پاس پہنچی، اس کے دریافت کرنے کے بعد، اس کے بلانے کے بعد، تو بادشاہ نے اپنی گندی نیت کے ساتھ ان کی طرف ہاتھ بڑھایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے سارہ علیہ السلام کی حفاظت کی، اس بادشاہ کا ہاتھ شل ہو گیا۔ سارہ علیہ السلام سے اس بادشاہ نے درخواست کی کہ میرے لیے آپ دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بحال کر دے، تو سارہ علیہ السلام نے اس کے لیے دعا کر دی، تو اس کا ہاتھ واپس سے معمول کے مطابق ہو گیا، اس کا ہاتھ درست ہو گیا۔ لیکن جیسے ہی ہاتھ درست ہوا، اس نے دوسری مرتبہ نیت کے بگاڑ کے ساتھ اپنا ہاتھ سارہ علیہ السلام کی طرف آگے بڑھایا، تو دوبارہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھ کو شل کر دیا۔ پھر سے اس بادشاہ نے سارہ علیہ السلام سے درخواست کی کہ میں آئندہ ایسی غلطی آپ کے ساتھ نہیں کروں گا، تو بادشاہ کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ یہ عورت کوئی معمولی عورت نہیں ہے، یہ پاک باز، پاک دامن اور اللہ والی خاتون ہے۔ ایسی عورتوں کے ساتھ بدنگاہی کرنا، ان کے خلاف کوئی بری کارروائی کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دینے والا کام ہے۔ تو جیسے ہی بادشاہ کو اس بات کا علم ہوا، اس نے اپنے وزیروں سے یہ کہا کہ ان کو تحفے اور تحائف نوازے جائیں، تحفے اور تحائف سے نوازا جائے ان کو، اور ساتھ ساتھ بادشاہ نے سارہ علیہ السلام کے لیے اپنے ساتھ حاجرہ دے کر بھیج دیا۔ تو سارہ علیہ السلام جب واپس آئیں اپنے ساتھ تحفے، تحائف اور حاجرہ کو لے کر، اس وقت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے دربار میں دعا اور مناجات اور نماز میں تھے۔ اب آج کے درس میں جو سب سے اہم باتیں ہم نے سنی اور پڑھی وہ یہ تھی کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والے سب سے پہلے آدمی ہیں، اللہ کی راہ میں سب سے پہلے ہجرت کرنے والے نبی ہیں، ان کا گھرانہ اللہ کی راہ میں سب سے پہلے اس نے ہجرت کی۔ دوسرا اہم مسئلہ جو آج ہم نے سمجھا، دوسری اہم بات جو آج ہم نے سنی وہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو ظالم بادشاہ نمرود کے ساتھ مناظرہ کیا، اس مناظرے پر آپ غور کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا، ایک اہم سبق کا آپ کو علم ہوگا کہ بادشاہ نمرود نے سوال یہ کیا تھا ابراہیم علیہ السلام کے سوال پر کہ میں بھی تو زندہ کر سکتا ہوں، لوگوں کو مار سکتا ہوں، زندگی اور موت میرے بھی اختیار میں ہے۔ تو دیکھیے ابراہیم علیہ السلام نے اس سوال پر بادشاہ کے ساتھ الجھنے کے بجائے، بادشاہ کے ساتھ اپنا وقت زیادہ کھپانے کے بجائے، بادشاہ کو ایک دوسرے رخ لے گئے اور اس سے ایک ایسا سوال کیا جس سوال کا جواب وہ قیامت کی صبح تک نہیں لا سکتا تھا۔ وہ دوسرا سوال ہم جانتے ہیں کہ ابراہیم نے کہا کہ میرا رب تو سورج مشرق سے نکالتا ہے، تم مغرب سے نکال کر دکھاؤ۔ یہ ایسا سوال تھا جس کا جواب بادشاہ کے پاس قیامت کی صبح تک نہیں آ سکتا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ کسی نادان، کم عقل، بے علم، بے سمجھ کے ساتھ اگر کسی ایسی باتوں پر مناظرہ ہو جائے، بحث و مباحثہ ہو جائے جو جان بوجھ کر اپنے آپ کو بڑائی کا یا تجاہل عارفانہ کا مزاج اپناتا ہے، تو ایسے بندے کے لیے اس کے ساتھ بحث و مباحثے میں پڑھنے سے بجائے ایسے سوالات اس کے سامنے رکھے جائیں جس کا اس کے پاس کوئی جواب نہ ہو۔ اور ساتھ ساتھ آج کے درس سے حاصل ہونے والا فائدہ ایک یہ بھی ہے کہ اللہ والی خواتین جن کا تعلق اللہ سے ہوتا ہے، وہ ان کو اللہ تعالیٰ ہر حال میں ان کی حفاظت اور رہنمائی فرماتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کہ اس زندگی کے دروس سے حاصل ہونے والے یہ 2-3 دروس تھے جو آج کے اس درس سے ہم لوگوں کو حاصل ہوئے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔